اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں پہلے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ کہ اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے اس جہنم کی آگ سے، اور پھر بتا دیا لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى کہ اس میں نہیں جلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت۔ کون سا بدبخت؟ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اور پھر ساتھ ہی بتا دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کون اس آگ سے بچ سکتا ہے؟ کس کو اس آگ سے بچا لیا جائے گا؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى جو اپنا مال کس لیے خرچ کرتا ہے، کس لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے؟ تاکہ وہ پاکیزگی اختیار کرے، اپنے تزکیے کے لیے کرتا ہے۔ تو مال دینے سے مال کا بھی تزکیہ ہوتا ہے اور انسان کے اپنے نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ تو روحانی تزکیے کے لیے بھی بہترین جو عمل ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں صدقہ دینا۔ لیکن کیسا دینا وہ بھی ان آیات میں بتا دیا گیا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى بہت ہی خوبصورت آیات ہیں کہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو۔ یعنی وہ جو یہ مال دیتا ہے اللہ کی خاطر، وہ کسی احسان، کسی کی بھی بھلائی کے بدلے میں نہیں دے رہا ہوتا۔ وہ یہ مال کیوں دیتا ہے جو اپنے تزکیے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ کسی کے احسان کے بدلے میں، کسی کی نیکی کے بدلے میں نہیں، بلکہ صرف ایک مقصد، صرف ایک غرض، صرف ایک نیت سے دیتا چلا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ اور اگر آپ آیت میں دیکھیں تو جو عربک ورڈ اس کے لیے یوز ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب کے چہرے کے دیدار کے لیے، اپنے رب اعلیٰ کے چہرے کے دیدار کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے۔ بس پیچھے ایک مقصد، ایک نیت ہوتی ہے، جہاں کہیں پہ بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی بڑی خوشخبری یہاں پہ دیتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ تو کتنی اچھی ٹپ ہمیں یہاں پہ پھر پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال نکالنا، صدقہ کرنا کسی اور غرض سے نہیں کہ ہم نے کسی کے احسان کا جواب دینا ہے، کسی کی نیکی کا بدلہ دینا ہے، بلکہ بالکل سراسر اللہ کی خاطر۔ تو صدقے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، اور صدقہ انسان کو روزانہ کرنا چاہیے روحانی اور جسمانی تکلیفوں کے علاج کے لیے بھی، ان سے شفا حاصل کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی تم عمل کرو گے اور اس سے مقصود اللہ کا چہرہ ہوگا تو تمہارا مقام و مرتبہ اس وجہ سے بلند ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتا ہے اللہ کے چہرے کی خاطر تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے نا یہ دین! ہم نیکی کے لیے گھر سے باہر راستے تلاش کرتے ہیں، لیکن نیکی کا اصل میدان کہاں ہے جہاں پہ بیسٹ ٹریننگ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا 24/7 وہاں پہ ٹائم گزرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ نیکی، خیر و بھلائی کرنا اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی ابتدا کہاں سے کی جائے؟ اپنے ہی گھر سے کی جائے۔ اور آپ دیکھیں اس حدیث کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں نا کہ جو بھی تم عمل کرو گے اور اس سے مقصود اللہ کا چہرہ ہوگا تو تمہارا مقام اور مرتبہ اس وجہ سے بلند ہوتا رہے گا۔ اور چاہے اس میں ایک بیوی کو جو لقمہ بھی ایک شوہر کھلاتا ہے نا، چاہے اس میں یہی عمل ہو، اب یہ ایسا عمل ہے جو یہ ڈیلی کی روٹین ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی چاہے یا نہ چاہے اس کی رسپانسبلٹی ہے، مرد یہ کام کرتا ہے، لیکن اگر یہ اپنی جو ڈیلی کی روٹین ہے اور جو اس کی ذمہ داری ہے، جو اس کی رسپانسبلٹی ہے، اگر اس کے پیچھے بھی نیت یہ ہو جائے کہ اللہ تیری رضا کی خاطر، تو آپ سوچیں اس کو بھی ایسی قبولیت ملتی ہے جیسے اس حدیث میں بیان کی گئی۔ تو اس لیے گھر والوں سے بھی جب حسن سلوک کریں تو اللہ سے جزا کی امید رکھیں، احسان جتا جتا کے نہیں کہ میں تو تھک گئی ہوں، روز افطاری بھی بناؤں، روز سحری بھی بناؤں، نہیں، خوش ہوا کریں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو صدقے کے لیے صرف باہر نہ سوچا کریں اپنے مائنڈ میں، بلکہ جو بھی نیکی، خیر و بھلائی اللہ کی رضا کے لیے کریں، جو بھی مال اپنے گھر میں خرچ کریں اللہ کی رضا کی خاطر، تو وہ بھی اسی میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر باہر جگہوں پہ تو خرچ کریں گے ہی اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ تو بہت ہی خوبصورت خوشخبری ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ